ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. محترم خواتین اسلام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس آگ کا ایندھن جلانے کا سامان، اس کا جلاوا وہ انسان اور پتھر ہے۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ جس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تند خو بھی ہیں اور سخت بھی ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جس بات کا انہیں حکم دیا ہے اس میں وہ نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ نے ان کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اسے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، پہلے ہم اس آیت کے مضمون کو تھوڑا سمجھ لیں۔ پہلے تو اللہ نے ایمان کا حوالہ دیا، دے کر اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو۔ معلوم ہوا گفتگو ایمان والوں سے ہو رہی ہے، اہل ایمان سے ہو رہی ہے، جو ایمان لائے اور اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ پر مر مٹتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اب وہ آگ کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ آگ ایسی ہے کہ جس کو جلانے کے لیے، جسے تیار کرنے کے لیے لکڑیوں کا استعمال، گیس کا استعمال یا کسی اور چیز کا استعمال ہم نہیں کرتے،
بلکہ اسے جلانے کے لیے ہم انسانوں اور پتھروں سے کام لیتے، کہ انسانوں اور پتھروں کو ڈال کر جسے تیار کیا جاتا ہے۔ انسانوں کو یعنی کافروں کو، مشرکوں کو، خدا کو نہ ماننے والوں کو اللہ اس آگ میں ڈالیں گے اور وہ آگ تیار کی جائے گی، اور ایسے ہی اس میں پتھر بھی ڈالے جائیں گے۔ پتھر کیا کہ جن پتھروں کی دنیا میں لوگ پوجا کرتے تھے، جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کافر اور مشرک ہیں وہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ کوئی پتھر ان کو مل گیا، اس پتھر کو تراشا خراشا، اس سے کوئی مجسمہ بنا لیا، یا مجسمہ تو نہیں کوئی شکل بنا لی، یا ایسے ہی اس میں کچھ نشان بنا لیے، اب اس کو ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور اس کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ جن لوگوں کو انہوں نے خدا بنایا ان میں سے ایک یہ پتھر بھی ہوتے۔ اب ان پتھروں کو بھی اللہ جہنم میں ڈال کے جلائیں گے، اس آگ کو تیار کریں گے۔ پتھروں کو ڈالنے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ پتھروں کو عذاب دیں۔ پتھروں کا کیا گناہ ہے بیچاروں کا؟ اللہ نے پتھر کو بنایا، پتھر اپنا کام کر رہے، لہذا ان کا کوئی گناہ نہیں۔ لہذا جب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، تو پتھر کو کوئی سزا نہیں ہوگی، پتھر کو کچھ تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ بے جان شے ہے۔ وہ پتھر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں خود خدا کا ایک بندہ ہوں، میں خود خدا کا بنایا ہوا ہوں، میں خود خدا کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے مجبور ہوں، لیکن انسان اسے تراش خراش کر بت بنا دیتے ہیں اور اس کو خدا سمجھ کے عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ ڈالنے سے پتھر کو سزا دینا مقصود نہیں، پتھر کے پجاریوں کو سزا دینا مقصود ہے، کہ جو پتھر کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو بتانا ہے کہ ارے لو یہی تو پتھر ہیں جن کو تم خدا سمجھتے تھے، انہی کے بارے میں تمہارا خیال تھا نا کہ یہ اولاد دیتے ہیں، یہ روزی دیتے ہیں، روٹی دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ذلت دیتے ہیں، نفع دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، انہی سے تم جو نفع مانگتے تھے، انہی سے تم نقصان سے پناہ چاہتے تھے، انہی سے امیدیں وابستہ کرتے تھے، انہی سے تم اولاد کا سوال کرتے تھے، انہی سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے۔ یہ کافروں کو کہا جائے گا۔ اب وہ کافر جب جہنم میں جا کر جلیں گے، اس کے ساتھ وہ دیکھیں گے کہ جن پتھروں کی ہم پوجا کرتے تھے وہ بھی وہاں جل رہے ہیں۔ اب ان کو اور زیادہ تکلیف ہوگی، ان کو اور تکلیف ہوگی کہ بھائی جن کو ہم خدا سمجھتے تھے وہ بھی جہنم میں ہے، گرچہ ان کو عذاب نہیں ہو رہا، ان کو تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن ان کو دیکھ کر ان کو اور تکلیف پڑے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کسی سے جھگڑا کر لے، لڑائی ہو جائے، وہ کہے اچھا ٹھیک ہے میں تجھے فلاں روڈی کو بلا کر کے تجھے مار کھلاؤں گا، فلاں صاحب کو بلا کر لاؤں گا۔ اب اس نے دھمکی دی کہ میں فلاں کو بلا کے لاؤں گا۔ اب وہ فرض کیجئے وہ اسے بلا کر لایا، اور جو جس کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا اس نے کیا کیا، اس روڈی کو پکڑا، ہاتھ پیر باندھے، اس کی بھی خوب پٹائی کی۔ اب بولیے اس کو کیسا لگے گا؟ خود تو پٹا تھا، جسے لے کر آیا وہ بھی پٹ رہا ہے، اب اسے اور تکلیف بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ اور تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا رے جس پر میرا بھروسہ تھا، جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ یہ بڑا طاقتور ہے، میری حفاظت کر لے گا، وہ خود اب پٹ رہا ہے، وہ خود سزا میں ہے، وہ خود اس کے سامنے منت سماجت کر رہا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت ان پتھروں کو بھی جہنم میں ڈال کر یہ بتائیں گے، لو یہ پتھروں کی تو تم پوجا کرتے تھے، انہی پتھروں سے تو تم مانگتے تھے، انہی پتھروں سے تم جنت مانگتے تھے، جہنم
سے پناہ چاہتے تھے، لو اب تمہیں وہ جہنم میں تمہیں خود نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی آگ سے، ایسی جہنم سے بچو جس کا ایندھن، جسے تیار کرنے کے لیے ہم لکڑیاں نہیں لگاتے، گیس نہیں لگاتے، کوئی اور چیز نہیں، خود انسانوں کو اٹھا کر ڈال دیتے، خود پتھروں کو، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے پتھر وہاں ہم ڈال دیتے، ڈال کر اب ہم اس کو تیار کرتے ہیں، اب اس میں لے جا کر جہنم میں جہنمیوں کو جھونکا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی جہنم سے بچو جس کے تیار کرنے میں ہم نے پتھروں اور انسانوں کا استعمال کیا، اور وہ جہنم بھی ایسی ہے کہ ایسا نہیں دنیا میں کوئی جیل کی طرح، دنیا میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ایک آدمی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو قید کیا جاتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہاں پولیس ہوتی ہے اور وہاں جو حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں انہی کو مار کر باہر نکل کے آ جاتا ہے، انہی کی گن چھینی اور انہی کو مار دیا اور پھلانگ کیا گیا۔ ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ان کو جو ہے رحم آ جائے، کبھی رحم آ جاتا ہے کوئی دوستی کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، تو آپ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ڈھیل کر لیتے ہیں، ہم ایسا کریں گے جیسا ہم سو رہے ہیں تم بھاگ جانا، ہوتا دنیا میں ایسا۔ اور تیسرا کیا ہے، رشوت، پیسہ دے کے وہ چھوٹ کے آ جاتا، تھوڑا سا پیسہ دے دو، یہ تو بہت چلتا ہے۔ میں خود کئی دفعہ جیل میں گیا، یعنی میں چور بن کے نہیں، نماز پڑھانے کے لیے، عید کی نماز پڑھانے کے لیے 2 دفعہ میں جیل میں گیا، ہمارے یہاں کی جیل میں گیا، اور میں نے نماز عید پڑھائی، اور اس کے علاوہ بھی حالات مجھے معلوم ہے، تو میں جانتا ہوں کہ وہاں میں جب گیا تو ان سے میں نے پوچھا کیا حال ہے، انہوں نے کہا حضرت ہمارا آرام سے۔ میں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا بس ہم پیسہ ان کو دے دیتے ہیں اور یہ اس کی وجہ سے آرام سے ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، گھر سے بریانی آ رہا ہے یا فلاں چیزیں بن کے آ رہی ہیں، اب بس تھوڑا سا 50-100 روپے ان کو دے دو اور وہ سب اندر ہمیں دے دیتے۔ وہاں اندر نشے کی چیزیں بھی ہیں، سب کچھ ہے جو ان کو چاہیے، کیسے؟ تھوڑا سا ان کو بھیک دے دو، رشوت دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں، اسی کو سامنے رکھے آیت کو سمجھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جس آگ سے ہم ڈرا رہے ہیں، پہلے تو وہ آگ لکڑیوں وغیرہ سے نہیں بنی، پتھروں انسانوں کے ذریعے سے اس کو ہم نے جلایا، اور پھر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر فرشتے مقرر کیسے ہیں، بڑے زبردست، بڑی طاقت اور قوت والے اور بڑے سخت مزاج۔ 2 صفتیں اللہ بیان کر رہے، ایک تو بڑی طاقت والے، طاقت و قوت ان کے پاس بہت ہے۔ دنیا میں نے بتایا تھا پہلی صورت کہ مار کے آ جاتے ہیں، پولیس والے ہی کو مار دیا، باڈی گارڈ ہی کو مار دیا، وہ حفاظت کرنے والے ہی کو مار دیا اور نکل کے آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں کسی جہنمی کو کتنا بڑا طاقتور ہو، کتنا بڑا پہلوان ہو، کیسا بھی ہو، ہم نے جہنم کے فرشتے اتنے بھیانک، اتنے خطرناک بنائے ہیں کہ ہمارے فرشتوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بڑے سخت، ظاہری اعتبار سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی وہ بہت مضبوط، وہ ایک دفعہ پکڑ لے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ کے فرشتے کتنے مضبوط ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں 5 قوموں کو اللہ کے عذاب آئے، کیسے کہ حضرت جبریل کو بھیجا، وہ دنیا میں آئے اور ایک انگلی میں اس پوری بستی کو زمین کے نیچے سے اٹھایا، آسمانوں پہ لے جا کے نیچے پٹک دیا۔ اتنے زبردست فرشتے اللہ کے، تو ایک ایک فرشتہ اتنا مضبوط اور اتنا زبردست۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے فرشتے بھی بڑے طاقت والے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی پہلوان، کوئی طاقتور
کہ فرشتے کو ہمارا رونا دھونا گڑ گڑانا پلانا اس کو دیکھ کر اسے رحم آ جائے گا. وہ سوچے گا ارے چھوڑ دو اسے، بیچارہ بہت غمگین ہے، بہت پریشان ہے، بڑا دکھی ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے ان کا مزاج بھی سخت بنا دیا ہے، وہ کسی پر رحم نہیں کرتے. ہزاروں دفعہ پکارے تو کبھی ایک دفعہ جواب دیں گے، ہزاروں دفعہ پکارے تو ایک دفعہ جواب دیں گے. بولو کیا ہے؟ وہ کہے گا پانی چاہیے، بڑی پیاس لگی ہے. حدیثوں میں آتا ہے اسے خون اور پیپ کے پیالے پیش کیے جائیں، کھولتے ہوئے انتہائی گرم. جب وہ پیے گا اتنا کھولتا ہوا خون اور پیپ پینے پہ مجبور ہو جائے گا، پیے گا، اس کی وجہ سے اندر جو کچھ ہے سب پیچھے کی راہ سے نکل جائے گا، اندر کی آنت ہر چیز نکل جائے گی. اتنی بھیانک جہنم، ایسے سخت مزاج فرشتے وہاں مقرر ہیں. اللہ فرماتے ایسی جہنم سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر، اس پر مقرر فرشتے جسمانی لحاظ سے بھی بڑے طاقتور، مزاج کے لحاظ سے بھی بڑے سخت، جسم کے لحاظ سے بھی سخت، مزاج کے لحاظ سے بھی سخت. کسی پر رحم نہیں کریں گے. ہم نے ان میں رحمت رکھی ہی نہیں، ان پہ رحم کا مادہ رکھا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے دشمنوں کے لیے جہنم ہے، جہاں خدا کے نافرمان، خدا کے ساتھ بغاوت کرنے والے، خدا کے ساتھ جو بے وفائی کرنے والوں کو ڈالا گیا ہے. ان پر رحم کا کیا معنی؟ وہاں رحم کا کوئی مطلب نہیں. آگے فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے جن باتوں کا انہیں حکم دیا ان کے کرنے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا وہ کر گزرتے ہیں. لہذا کوئی یہ نہ سوچے رشوت دے کے نکل جاؤں گا، رشوت لے لیں گے، کچھ لے لیں گے. نہیں، کسی بھی طریقے سے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ان فرشتوں کا مزاج ایسا ہے کہ وہ کسی لمحہ، کسی سیکنڈ، کسی صورت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کی فرما برداری کرتے. لہذا جب ایسی جہنم ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسی آگ سے، ایسی جہنم سے بچو. میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے، اللہ پاک بڑے پیار سے ایمان کا رشتہ، ایمان کا حوالہ دے کر آگ سے ڈرا رہے ہیں، آگ سے ڈرا رہے ہیں. فرما رہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو ایسی بھیانک جہنم سے جس کے تیاری میں جو انسان اور پتھر کا استعمال اور اس پر مقرر فرشتے ایسے بھیانک، اس سے بچو. معلوم ہوا بہت ضروری چیز ہے، جہنم سے بچنا، آگ سے بچنا بہت ضروری. یہاں غور کرنے کی ایک بات یہ ہے، اللہ نے یہاں جہنم کا لفظ نہیں کہا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم من جہنم من الجحیم. جہنم کے بہت سارے نام ہیں، قرآن میں بھی استعمال کیے گئے. ان تمام الفاظ کو قرآن پاک نے چھوڑ دیا. جہنم کا لفظ بھی نہیں آیا، جہنم کا لفظ بھی نہیں آیا، دوسرے اور لفظ نہیں استعمال کیے، بلکہ یہاں لفظ استعمال ہوا نار. عربی میں نار کہتے ہیں آگ کو، نار کہتے ہیں آگ کو. یہاں اللہ نے لفظ نار استعمال کر کے اس طرف اشارہ کیا، یہ بتانا چاہا کہ دیکھو تم خود کو اور اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے ماتحتوں کو بچاؤ. کس سے؟ آگ سے. جہنم مراد ہے، لیکن لفظ نار، نار بھی جہنم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور نار کے اصل معنی آگ. اللہ نے لفظ استعمال کیا، استعمال کر کے یہ بتانا چاہا اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں آگ سے بچاؤ. آگ سے، مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے،
چولہا جل رہا ہے، بہت آگ جل رہی ہے، آپ کا بچہ میدان میں کھیل رہا ہے، کہیں کھیل رہا ہے آنگن میں، کھیلتے کھیلتے آگ کے قریب ہو گیا، اب آپ کیا کریں گے بولیے؟ میری ماں اور بہنوں، آپ غور کیجیے، اب آپ کیا کریں گی؟ آپ کا بچہ ہے 2 سال کا، 5 سال کا، 10 سال کا، یا جتنے بھی سال کا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ جلتی ہوئی آگ کے قریب ہے، چھوٹا سا ننھا منھا بچہ، سلگتی ہوئی آگ اسے بڑی پیاری لگ رہی ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے، اس لیے کہ بچے چمکتی ہوئی ہر چیز پسند کرتے ہیں، ہیرا بھی چمکتا ہے، سونا بھی چمکتا ہے، آگ بھی چمکتی ہے، آپ کو فرق معلوم ہے سونے میں، ہیرے میں اور آگ میں؟ بچے کو فرق نہیں معلوم، بچہ اب وہ جائے گا آگ کی طرف، جائے، اب آپ کیا کریں گے؟ یہاں بیٹھے ہوئے موبائل دیکھیں گے، ٹیلی ویژن دیکھیں گی، باتیں کریں گی، ادھر ادھر گپ شپ کریں گی، بریانی کھا رہی تھی، دعوت کھا رہی تھی، کھاتی رہیں گی، کیا کریں گی آپ سب کچھ اپنا چھوڑ دیں گی، آپ کو اپنا شعور اور احساس تک نہیں ہوگا، آپ ایسے دوڑیں گی کہ لوگ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کو دوڑنا پڑے، لوگوں کو دوڑنا پڑے گا کہ کہیں آپ نہ گر جائیں، کیوں؟ آپ کو معلوم ہے آگ کتنی خطرناک چیز ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کا بچہ اگر آگ کے قریب چلا گیا، اس کے ہاتھ میں آگ لگ گئی تو کیا ہونے والا ہے، اس کے پیروں میں آگ لگ گئی تو کیا ہونے والا ہے، اس کے کپڑے میں آگ لگ گئی تو کیا ہونے والا ہے، آپ کو معلوم ہے، اس لیے آپ آگ کے قریب جانے والے بچے کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دیتے، گر جائیں گی، گر پڑیں گی، اور جو کھا رہے تھے، پی رہے تھے، سب اٹھا کے پھینک دے گیا، ہوش نہیں رہے گا آپ کو اپنا، اور فرض کیجئے اتفاق سے آپ کے چہرے پر بھی کوئی نقاب وغیرہ نہیں تھا، اتفاق سے وہاں کوئی مرد بھی ہو تو بھی آپ یہ پرواہ نہیں کریں گی کہ ارے پردہ کرنا ہے، دوڑ جائیں گی آپ، کیوں؟ آپ سوچیں گی کہ جو میرا بچہ ہلاک ہو جائے گا، میرا بچہ جل جائے گا، مر جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس لیے آپ آگ کی سے حفاظت کے لیے دوڑیں۔ قرآن پاک نے یہاں لفظ استعمال کیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ اب آگ سے بچاؤ کہہ کر بچانے کا طریقہ بھی بتا دیا، ایسا نہیں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے نصیحت کر رہے ہیں، بچہ آگ کے قریب چلا گیا، بیٹا آگ کے قریب نہیں جانا، جل جاتے ہیں، بولے گی کوئی؟ نہیں بولے، یہاں سے ہی نصیحت شروع کر دیں، تقریر شروع کر دیں، واعظ و نصیحت نہیں، وہ وقت واعظ و نصیحت کا نہیں ہوتا، اب وہاں جائیں گے آپ، فرض کیجئے آپ نے جا کر بچے کو پکڑا، بچہ پھر آگ کی طرف جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کھینچیں گی اسے، اور بھی بڑھے گا، 2-4 تھپڑ نصیب کریں گے، 2-4 تھپڑ نصیب کریں گے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی آدمی کبھی دنیا میں کسی پریشانی سے مغلوب ہو کر، حالات سے دوچار ہو کر، کبھی لڑکی ہے سسرال والوں کی طرف سے ظلم زیادتی سے مجبور ہو کر، شوہر کے ظلم سے مجبور ہو کر، یا کوئی آدمی قرضے کی مصیبت سے مجبور ہو کر، کسی بھی وجہ سے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خودکشی کر لیتے، تیل ڈال لیا، آگ لگا لیا۔ اب فرض کیجئے کوئی بڑا ہی صحیح، کوئی بڑی ہی عورت صحیح، آپ کو پتا چل جائے کہ وہ خودکشی کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے جا رہی ہے، اب آپ کیا کریں؟ ضرورت پڑے گی 2-4 تھپڑ نصیب کریں گی، آپ 2-4 لاکھ دھریں گی، منہ پر ماریں گی، ہاتھوں پر ماریں گی، کھینچ کے گھسیٹ کر لائیں گی، اور گھسیٹ کے لانے میں ہو سکتا ہے
اس کے بال پکڑ کے گھسیٹ لیں، ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ لیں، اس کے پیروں میں خراش آ جائے، ہاتھوں میں خراش آ جائے، ہو سکتا ہے ہاتھ پیر کبھی ٹوٹ بھی جائے، لیکن آپ سوچیں کہ ارے ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو، ذرا ہاتھ میں خراش آتی ہے تو آنے دو، سر کے بال کھینچ رہے، سر میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، ارے مر رہی ہے آگ میں جل کے، اس سے تو بہتر ہے تھوڑی انگلی ٹوٹ جائے، ہاتھ میں کچھ ہو جائے۔ آپ سوچیں گی نہیں سوچیں گی؟ دنیا یہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ اندر کوئی چل رہا ہے چل رہی ہے، آپ کو معلوم ہو جائے، دھواں محسوس ہو، کوئی بات ہو، آپ دروازہ توڑ دیں گے، نہیں سوچیں گے 10,000 کا دروازہ ہے، 50,000 کا دروازہ ہے، آپ نہیں سوچیں گی، آپ سوچیں گی دروازے ایسے ہزاروں مل جائیں گے، بچی نہیں ملے گی، بچہ نہیں ملے گا، یہ انسان نہیں ملے گا۔ قرآن پاک یہاں لفظ نار لا کر یہی حقیقت سمجھانا چاہتا ہے میری بہنوں، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے ماتحتوں کو بھی، اپنے متعلق ان کو بھی، کس سے؟ آگ سے۔ آگ کہہ کر بتایا، تم آگ سے جیسے دنیا میں لوگوں کو بچاتے ہو، اپنے بیٹے کو، بیٹی کو اور اپنے آپ کو بچاتے ہو۔ آپ جا رہے ہیں راستے میں کہیں کچھ آگ لگ گئی ہو، کیا ہوگا؟ آپ بھاگیں گی آگ کی طرف، آپ دوڑ کے آ جائیں۔ آپ گاڑی پہ تھی، آگ لگ گئی، گاڑی بھی چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا، آپ نکل کے بھاگ کے آ جائیں۔ بچے کو سمیٹ کر، اگر سمجھیے 1,00,000 روپے بھی وہاں تھے تو اسے چھوڑ دیں گے، آپ بچہ سمیٹ لیں گے، آپ لے کے آ جائیں۔ حقیقت ہے نا بھائی، یہ سب ہوتا ہے دنیا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، ایسے ہی اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ معلوم سے ہو گیا، کیسے بچانا ہے۔ اب یہاں بچانے سے کیا مراد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت، قرآن نے تو کہا اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیسے بچائیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے ماتحتوں کو ان چیزوں کا حکم دو، ان چیزوں میں لگاؤ جن کو اللہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ان سے منع کرو جن سے اللہ منع کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو دین کا علم دو، دین کا علم سکھاؤ۔ معلوم کیا ہوا؟ اپنے آپ کو بچانے سے مراد، اپنے اہل و عیال کو بچانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنی بچیوں کو اور اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو دین پہ چلاؤ، اللہ کے حکام پہ چلاؤ، نماز کا پابند بناؤ، روزے کا پابند بناؤ، زکات کا پابند بناؤ، حج کا پابند بناؤ، پردے کا پابند بناؤ، دین کے تمام احکامات کا پیروکار بناؤ، اور جو گناہ ہیں ان سے بچاؤ، برائی سے، جھوٹ سے، غیبت سے، کینے سے، حسد سے، زنا سے، چوری سے، ڈکیتی سے، شراب سے، نشے سے، بے پردگی سے، بے حیائی سے، ہر برائی سے بچاؤ۔ معلوم ہوا اپنے آپ کو بچانے اور اپنے ماتحتوں کو بچانے سے مراد دین پہ چلاؤ۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتا دیا، دین پہ چلانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دین سکھانا پڑتا ہے۔ چلے گا کب؟ جب سیکھے گا۔ تو اسی آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ اپنے اہل و عیال کو اگر جہنم سے بچانا چاہتے ہو، خود کو بچانا چاہتے ہو، دین سیکھو، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو دین سے جو واقف کراؤ، خود اپنے آپ کو دین سکھاؤ۔ جب دین سیکھو گے تو دین پہ چلنا آئے گا، اس لیے کہ جب تک وہ معلوم نہیں ہوگا عمل کیسے کرے گا؟ جیسے مجھے نماز پڑھنی ہے، اور نماز میں پڑھوں گا تب جب مجھے نماز آئے گی، جب نماز آتی ہی نہیں، بعض لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے وضو کرنا نہیں آتا ہوں، نماز پڑھنا نہیں آتا۔
اب ظاہر سی بات ہے وہ نماز کیسے پڑھیں گے, وضو کیسے کریں گے؟ ایک کسی علاقے میں ایک مولانا چلے گئے اور انہوں نے جا کر لوگوں کو دیکھا کہ وہاں وہ بے دینی کا ماحول ہے, لوگوں میں دینی مزاج نہیں, نماز نہیں, کچھ نہیں. انہوں نے لوگوں کو دین سمجھایا, نماز کی اہمیت عظمت بتائی اور وضو کا طریقہ سکھایا, سکھا کر نماز پڑھنے کی ہدایت دے کر نماز سکھا کے وہ آگے چلے گئے. ایک عرصے کے بعد, ایک زمانے کے بعد وہ دوبارہ وہاں آئے. جب آئے تو انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی اور لوگوں نے کہا حضرت ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو اتفاق سے انہوں نے پوچھ لیا ارے وضو بھی کر رہے نہیں؟ انہوں نے کہا حضرت وضو تو آپ کرا کے چلے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ وضو تو کرا کے چلے گئے تھے. ایسا حال ہے, لوگوں کو معلوم نہیں وضو کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, وضو کے طریقے معلوم نہیں, نماز کے طریقے معلوم نہیں, چھوٹا بچہ گود میں ہے اس وقت میں کیا کرنا چاہیے معلوم نہیں, بہانے سے نماز چھوڑی چلے. نماز کیوں نہیں پڑھتے بھی؟ نہیں حضرت چھوٹا بچہ ہے, چھوٹی بچی ہے, دودھ پلانا پڑتا ہے, پیشاب کر دیتا ہے, یہ کر. اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہر مرتبہ غسل کرنا ہے. بھئی جہاں گندگی لگی ہے اسے دھل کے نماز پڑھو کافی ہے. لیکن لوگ ہیں کہ بہانے سے نماز چھوڑ, بہانے سے دین چھوڑ دے. تو آپ دیکھیے جب تک دین معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا. ایک آدمی گاڑی چلانے جائے راستے پہ تو حکومت کہتی ہے کہ بھئی پہلے گاڑی چلانا سیکھو. اسے ڈی ایل دیا جاتا ہے, ڈرائیونگ لائسنس. کیوں بھئی؟ اسے چلانا آتا ہے کیا نہیں. جب جائیں گے تو وہ دیکھے گا کہ بھئی کہاں گاڑی موڑنا ہے, کب موڑنا ہے, کس لائٹ کے جلنے پہ گاڑی آگے بڑھا سکتے ہیں, کس پہ رکانا, کس پہ احتیاط کرنا, سب وہ پوچھے گا. جب یہ سب اسے معلوم ہوگا, گاڑی چلانا جانتا ہے, دیکھے گا تو پھر اسے ڈی ایل دے. دنیا میں بھی یہی طریقہ ہے. آپ راستے پہ گاڑی لے کے جانا چاہتے ہیں تو گاڑی چلانا سیکھو گے تو چلاؤ گے. اسی طریقے سے دین پہ چلنا ہے تو دین سیکھو. جب تک دین سیکھیں گے نہیں, دین سکھائیں گے نہیں, دین پہ چلنا نہیں آئے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ لوگ بدعات میں, خرافات میں مبتلا ہوں گے. اب لوگوں کو دیکھا جاتا ہے مختلف مواقع پر بدعات میں, خرافات میں مبتلا ہیں. ربیع الاول آیا خرافات, ربیع الثانی آیا خرافات, شعبان آیا خرافات, رمضان آیا خرافات. ہر موقع پر کچھ خرافات, بدعات, رسومات ہمارے اندر. اس کی وجہ کیا ہے؟ دین پہ چلنا تو چاہتے ہیں لیکن دین معلوم نہیں, دین کا علم نہیں, سنت کا علم نہیں, شریعت کا علم نہیں, اللہ کی مرضیات کا علم نہیں, اللہ کی نامرضیات سے واقفیت نہیں, جس کے نتیجے میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں کرنا کیا چاہیے. لوگ کر رہے ہیں, کر کے بھی گناہ بول رہے, کر کے بھی اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو رہی, ثواب نہیں مل رہا. اس لیے میری ماں اور بہنوں, اللہ کے دین پر چلنا ضروری ہے. چلیں گے تو جہنم سے بچاؤ ہوگا. اولاد کو دین پہ چلائیں گے تو اولاد جہنم سے بچے گی. اور دنیا کی آگ میں تھوڑی دیر کے لیے اولاد اگر جل جائے, خود جل جائے, نعوذ باللہ, اللہ ہماری حفاظت کرے, تو تھوڑی دیر کا مسئلہ, آدھے گھنٹے, ایک گھنٹے میں جل کے خاکستر ہو جائے. لیکن جہنم کی آگ ایسی ہے کبھی ختم نہیں ہوگی. اتنی بھیانک کہ ایک حدیث میں ہے, جبریل امین اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی, اگر ایک سوئی کے برابر بھی جہنم کو سوراخ کر دیا جائے اور اس کی تپش کو دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو دنیا جل کے خاکستر ہو جائے. اتنی بھیانک. اب اتنی بھیانک آگ میں ہماری اولاد ہمیشہ کے لیے جلے, ہمیشہ کے لیے وہ چلے. اب ذرا سوچئے کتنی بھیانک بات. اس لیے اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا ہے تو دین پہ چلانا ہے, دین پہ چلانا ہے تو دین سکھانا ہے. خود بھی
دین پہ چلنا ہے، دین سیکھنا. اسی دین کے سیکھنے کے لیے یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ نظام قائم کیے جاتے ہیں. آپ کا یہ مدرسہ بھی اسی قرض سے قائم ہے. جتنے مدارس چلتے ہیں، جتنے مکاتب چلتے ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کو دین دیا جاتا ہے. بعض مدرسوں میں صرف قرآن پاک پڑھا کر چھٹی دے دی جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، بہت سی ماں اور بہنیں، بلکہ مرد بھی، بہت سے اکثر و بیشتر لوگ یہ سوچتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے بچے کو دین سکھایا، تو بولتے ہیں ہاں حضرت ہمارے بچے کو ہم قرآن سکھا دیں، قرآن سکھا دیں، ہمارے بچے کو قرآن آتا ہے، پڑھنا آتا ہے. بھئی قرآن پڑھنا سکھا دیے تو دین آ گیا؟ کہاں آ گیا دین؟ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا آ گیا، تو صرف قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا تو دین نہیں ہے. قرآن دیکھ کر پڑھنا تو سیکھ لیا، اب نہ اسے اردو زبان آتی ہے، نہ اس کا عقیدہ درست، نہ اسے سنتوں کا پتہ، نہ اسے زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہا جائے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے، اولاد کے ساتھ کیسے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے، غیروں کے ساتھ کیسے، ایک انسان کیسے ہوتا ہے، ایک مسلمان کیسے ہوتا ہے، ایک مومن کیسے ہوتا ہے. ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ نبی کھاتے کیسا تھے، پیتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، جگتے کیسا تھے، بیویوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، ان کا اپنی ماں باپ کے ساتھ ان کا کیا طریقہ کار تھا، رشتہ داروں کے ساتھ کیا طریقہ تھا، پڑوسیوں کے ساتھ کیا تھا. کیا دین سکھاتا ہے؟ کچھ نہیں سکھایا. اب اتنا سب چھوڑ دیا، اور اسے عقیدہ بھی معلوم نہیں، اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں معلوم، رسول کے بارے میں معلوم نہیں، آخرت کے بارے میں معلوم نہیں، قبر کے بارے میں معلوم نہیں، جنت کے بارے میں نہیں معلوم، جہنم کے بارے میں نہیں معلوم، فرشتوں کے بارے میں نہیں معلوم، اور لوگ خوش ہو جاتے. مجھے معاف کیجئے کہ عام طور سے جو لوگ دین سکھانے کے لیے قرآن پڑھاتے ہیں، اس میں بھی ان کی نیت صرف اتنی ہوتی ہے ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے. صحیح ہے، یہ ایک حقیقت ہے. بچی جوان ہو گئی، 16 17 18 سال کی ہو رہی ہے، اب شادی کرنی ہے. اب بہت سے لوگ قرآن نہیں سکھاتے، اب دوسرے کسی کو پکڑو بھائی، اور وہ کہتے ہیں چلو ذرا ادھر جا کر کوئی آپا کے پاس، فلاں کے پاس، ان کے پاس قرآن پڑھ لو. کیوں بھائی؟ سسرال والے آئیں گے، لڑکے والے آئیں گے، وہ پوچھیں گے بچی کو قرآن پڑھایا؟ اب وہ کہیں گے نہیں تو رشتہ نہیں ہوگا. اس لیے میں جانتا ہوں ایسے بہت واقعات ہوتے ہیں. اب رشتہ کرنے کے لیے، لڑکے والوں کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھاتے ہیں، 1 سال 1.5 سال 2 سال الٹا سیدھا کچھ پڑھا کے بھی. میری ماں اور بہنوں، یہ رشتے سے زیادہ عظیم میرے اللہ کی ذات ہے. اللہ کا رشتہ بھی تو ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں روزی دینے والا ہے. جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، سب اللہ کی طرف سے. اب اپنے بچوں کو آپ دین سکھائیں اللہ کی خاطر. جب اللہ کی خاطر دین سکھائیں گے تو لوگ جھک مار کے رشتہ کر کے لے جائیں گے. جب بچی دیندار ہوگی، لوگ خود ہی رشتہ ایسی جگہ تلاش کریں گے. کون نہیں چاہتا کہ فرما بردار بہو ملے؟ کون نہیں چاہتا اچھی بہو ملے، نیک بنے، صالح بنے؟ اس لیے یہ اپنے بچوں کے بڑے ہو جانے کے بعد زبردستی رشتے کی خاطر قرآن مت سکھاؤ، بلکہ بچے چھوٹے بچپن سے ان کو قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ، اردو سکھاؤ، عقیدہ درست کرو، ان کا عمل درست کرو، ان کے اخلاق درست کرو. ان کو بتاؤ میرے نبی کی سنتیں کیا تھی، انہیں بتاؤ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے نبی نے کیا دیا، کیا سکھایا. یہاں یہی ہوتا ہے مدارس میں، خصوصاً یہاں اس مدرسے میں اسی بات کا اہتمام ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو صرف ہم قرآن نہ سکھائیں. قرآن سیکھنے کے ساتھ یہاں آنے والا ہر بچہ اور بچی دین سے واقف ہو، اس کے عقیدے کی اصلاح ہو، اسے معلوم ہو میرے اللہ کا کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے، اللہ کیسے ہیں، اللہ کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اسے معلوم ہونا چاہیے. اب ہمارے بچوں کو معلوم نہیں، خدا کو
کتنے لوگ آج کوئی بعض بیوقوف قسم کے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے، کوئی خدائی کا بھی دعویٰ کر رہا ہے. اب لوگ ان کو خدا بھی مان رہے، خدا بھی مان رہے. کیوں مان رہے؟ اس لیے کہ خدا کو جانے ہی نہیں. خدا کیسا ہوتا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ کیسے ہیں، یہ معلوم ہی نہیں، تو ہر کسی کو اب خدا مان. جب اللہ کی پہچان ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی بھٹکے گا نہیں، کسی کو خدا مانے گا نہیں، کسی کے ساتھ خدا جیسا معاملہ نہیں کرے گا. وہ سجدوں جو کسی جگہ جا کے سجدہ نہیں کرے گا، کسی جگہ جھکے گا نہیں، کچھ نہیں کرے گا، وہ اللہ کے سامنے جھکے گا. نبی کے بارے میں عقیدے نہیں معلوم کہ نبی کون ہوتے ہیں، کتنے انبیاء ہیں، نبیوں کا کیا مشن ہے، کیا نبی پیغام لے کر آئے، نبیوں کا کام کیا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کیا ہے، ان کا بچپن کیسا، ان کی جوانی کیسی، ان کا گھر کے اندر کا ماحول کیسا، گھر کے باہر ان کا کیا حال، ان کی تجارت کیسی تھی، ان کی معاشرت کیسی تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کی پوری زندگی کیسی تھی. وفات تک ہم نہیں جانتے، ہمارے بچوں کو ہم نہیں سکھاتے. اب آپ غور کیجئے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے نبی کی سیرت جانتے ہیں، ہمارے نبی کے بارے میں جانتے ہیں؟ نہیں معلوم. نبی کا نام نہیں معلوم، نبی کا خاندان نہیں معلوم، نبی کا کام نہیں معلوم، نبی کی صفات نہیں معلوم، نبی کی زندگی نہیں معلوم، نبی کا طریقہ نہیں معلوم. یہ کیا زندگی ہے کہ جس میں ہمیں اپنے نبی کا طریقہ نہیں معلوم، نبی کی زندگی نہیں معلوم. وہی اگر ہمارے بچوں سے پوچھا جائے فلم ایکٹروں کے بارے میں، کرکٹ کھلاڑیوں کے بارے میں، دنیا کے لوگوں کے بارے میں، اسکول اور کالج کے ذریعے سے ان کو ایسے کام دیے جاتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں، فلاں ہندوؤں کے اوتار ہیں، ان کے بت ہیں، ان کی چیزیں، ان کے بارے میں بچوں کو کام دیا جاتا ہے. موبائل میں سرچ کر کے لکھ کر کے لے کر کے آؤ. اب ان کے وہ غلط سلط قسم کے لوگ ہیں. اب ہمارا بچہ انگریزی میں، ہندی میں، کنڑ میں، مختلف زبانوں میں اب اس کا نام ڈال کے کوئی مشرک ہے، کافر ہے، خدا کا دشمن ہے، اس کے بارے میں وہ پڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں وہ لکھ رہا ہے. ٹیچرز اس کو بتا رہے ہیں. اب آپ کو خبر نہیں، آپ کا بچہ ادھر سے کفر میں چلا جا رہا ہے. اب وہ بچہ تھوڑا سا اسے پڑھے گا، وہاں پڑھ کے رکے گا نہیں، بلکہ اور پڑھے گا اور پڑھے گا. جب ایک مرتبہ موبائل میں وہ چیز کھلے گی، بار بار آئے گی، بار بار آئے گی، بار بار آئے گی، یہاں تک کہ اس کا ذہن کفر والا بنے گا. کیوں؟ وہ بچہ سمجھے گا میری ٹیچر نے میری اسکول کی کتاب میں اس کی فوٹو آئی ہے اور یہ بتایا گیا بہت بڑا آدمی ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. اب جب اس کے بارے میں موبائل میں پڑھیں گے، لکھیں گے، بار بار ذکر ہوگا تو اس کے کفر سے وہ راضی ہو جائے گا، اس کے شرک سے راضی ہوگا. میری بہنوں، آپ نے کتنا اپنے بچوں کو دین سکھایا، اپنے بچوں کو نبی سے واقف کرایا. ازواج مطہرات، میرے نبی کی بیویاں، ہماری مائیں، ان کے بارے میں کون جانتا ہے؟ حضرت خدیجہ کو کون جانتا ہے؟ حضرت عائشہ کو کون جانتا ہے؟ حضرت سودا کو، حضرت ام حبیبہ کو، اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت زینب کو، اور حضرت صفیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کون جانتا ہے؟ آپ کی بیٹیوں کو کون جانتا ہے؟ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگی سکھائی؟ ہم نے اپنے بیٹوں کو اللہ کے نبی کی زندگی بتائی، صحابہ کی زندگیاں بتائی، صحابیات کی زندگیاں بتائی؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس بے خبری کے عالم میں ہیں؟ ہمیں احساس تک نہیں ہے. ہم دنیا کے پیچھے مرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں. ہمیں اپنے بچوں کو کہاں لے کر جانا ہے، خود کو خبر نہیں، خود کو واقفیت نہیں. اس لیے اپنے عقیدے بھی درست کرنا. فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدے، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت آنے والی ہے، کیا ہے آخر قیامت، کیا ہے آخرت، کیا ہے. بات آخرت کی آئی تو ایک بات کا تذکرہ کرتا ہوں. ہماری زبانوں پر، ہمارے طور طریقوں میں، چونکہ ہم غیر مسلموں ہندوؤں کے درمیان میں جیتے، تو ان کی بہت سی چیزیں ہماری زندگیوں میں آ جاتی، بہت سی خرافات، بہت سارے کام، بہت ساری باتیں زبانوں میں آ جاتی. چنانچہ ایک بات ہماری ماؤں کی زبانوں پر سنی جاتی ہے، کہتے ہیں کوئی مصیبت آئی، پتہ نہیں کس جنم میں جرم کیا
تھا اس کی سزا ملتی. یہ تو کافرانہ عقیدہ ہے. کس جنم میں کیا تھا؟ جنم ونم کیا ہے؟ کوئی بھی انسان دنیا میں ایک مرتبہ پیدا ہوتا ہے. قرآن صاف صاف کہتا ہے, چیخ چیخ کر کہتا ہے, ایک انسان مرتا ہے, مرنے کے بعد اس کی آخرت میں وہاں جا کر قبر میں آنکھ کھلتی ہے, وہ کہے گا دوبارہ لوٹا دو. قرآن کہتا ہے, اللہ کہیں گے نہیں, اب لوٹانے کا کوئی سسٹم نہیں. ایک انسان ایک دفعہ آیا اور چلا گیا, پھر دوبارہ زندہ ہوگا لیکن قیامت میں ہوگا. لیکن ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ اب اچھا کیا تھا تو دوبارہ اور اچھا بن کے پیدا ہوگا, اگر برا کیا تھا تو جانور بن کے پیدا ہوگا اور برا ہو کے پیدا ہوگا. یہ ان کا عقیدہ ہے. ہمیں اپنے عقائد کی خبر نہیں ہے. معلوم نہیں آخرت کیا, معلوم نہیں قبر کیا, معلوم نہیں حشر کیا, معلوم نہیں فرشتے کیا, نبی کیا, رسول کیا, اللہ کی کتابیں کیا, ہمیں معلوم نہیں. یہی تو یہاں مدارس میں سکھایا جاتا ہے. ان مدارس میں یہی تو کیا جا رہا ہے. آپ کا بچہ عقیدے یاد کر رہا ہے, عقیدے رکھ رہا ہے, استاد اس کے دل و دماغ میں وہ بٹھا رہا, پیوست کر رہا ہے کہ لو یہ اللہ کے دین کا صحیح عقیدہ ہے. جب آپ بچپن میں اپنے بچے کے ذہن میں مدرسے کے ذریعے ایک نیک صالح متقی استاد کے ذریعے ایک اچھے مدرسے کے ماحول کے ذریعے سے اس کے دل و دماغ میں اسلام کا سچا عقیدہ بٹھا دیں گے, پھر آپ کا بچہ گمراہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے بچے کو سکھایا ہی نہیں, معلوم ہی نہیں اسے عقیدہ, وہ بچہ بعد میں چل کے کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا, اسے بھی مان لے گا. کوئی کہے گا یہ ہے تو اسے مان لے گا, آبا گون کا عقیدہ اسے مان لے گا, ہر چیز کو مان لے گا, گمراہ ہو جائے گا. جو بھی آ کے کچھ کہے گا مان لے گا. اس لیے میری ماں اور بہنوں, خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے. اللہ کے لیے اپنی اولاد کو برباد مت کیجئے, ان کی زندگی تباہ مت کیجئے. دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی اگر وہ دین سے واقف ہو جائیں. ہمیں مطلب نہیں اس سے کہ ہم آپ سے تھوڑی سی فیس لے لیں. آپ یہ مت سمجھیے اتنی لمبی چوڑی تقریر اس لیے ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھیج دیں اور 200-300 روپے فیس دے دیں اور ہمارا پیٹ پل جائے. الحمدللہ یہی مولوی اگر محنت کرے گا اس سے زیادہ کما سکتا ہے, لیکن یہ دین کی خدمت کے لیے آپ کے اولاد کی زندگی بچانا چاہتے ہیں, دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں, اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں, اس لیے تاکہ ہماری نسلیں ایمان پر قائم رہے. یہ علماء دین کی خدمت میں لگتے ہیں, یہ مدارس قائم کرنے والے لگتے ہیں, یہ مکاتب قائم کرنے والے لگتے ہیں. اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنی اولاد کو دین کے لیے آپ جو آگے بڑھائیے, دین ان کو سکھائیے, ان کے عقیدے یہاں بنوائیے. صرف اتنا نہیں, اس کے علاوہ سنت طریقہ معلوم ہونا چاہیے. نبی کی کیا سنتیں, پوری زندگی میں کیا سنتیں, پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے, ایک مسلمان کو کیسا زندگی گزرنا چاہیے, اس کا لباس کیسا, اس کا بولنا کیسا, اس کا چلنا کیسا, اس کا اٹھنا کیسا, اس کا کھانا کیسا, اس کا پینا کیسا, اس کا گھر کا ماحول کیسا, باہر اس کا کیا حال, بازار میں اس کا کیا طریقہ, سب میرے نبی نے سکھایا ہے. ان تمام چیزوں سے اپنی اولاد کو واقف کرانا ہے. اور ایسے ہی دین کی اور مختلف چیزیں, دین کے اور شعبے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, مختلف قسم کے اعمال ہیں, ان اعمال کے بارے میں ان کو واقفیت ہو. گناہ کیا ہے, نیکی کیا ہے, اللہ کس سے خوش ہوتے ہیں, کس سے ناراض ہوتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, کیا نہیں چاہتے, یہ سب اپنی اولاد کو واقف کرانا ان سے ضروری ہے. واقف کرائیں گے تو ہماری اولاد اور ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے واقف نہیں کروایا تو قرآن کی یہی آیت کہہ رہی ہے, قرآن پاک کی یہی آیت کہہ رہی ہے کہ جہنم سے بچاؤ. اور میں نے بتایا حضرت عمر نے تفسیر کی, حضرت علی نے تفسیر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کہ اس سے مراد یہ ہے اپنے اولاد کو دین سکھاؤ, اپنی اولاد کو دین پہ چلاؤ, چلانے کے لیے دین سکھاؤ. معلوم ہوا دین اگر دین پہ نہیں چلایا, دین نہیں سکھایا تو کیا ہوگا, جہنم میں جائیں, خود بھی جائیں گے, اپنی اولاد بھی. اسی آیت کی تفسیر میں
علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی اولاد دین سے بے بہرا، دین سے ناواقف ہوگی، دین سے ناآشنا ہوگی، دین سے جاہل ہوگی، اس کو سب سے بدترین عذاب کیا جائے۔ اس لیے اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اور میں نے بتایا اپنی اولاد کو دین سکھانے کے لیے اور دین پر چلانے کے لیے محنت ایسی کرنی ہے جیسے میں نے بتایا کہ اگر آگ جل رہی ہے آپ کا بچہ جائے تو جیسے آپ کرتے ہیں، کہیں کچھ آگ لگ گئی آپ کیسے بھاگتے ہیں، اپنی اولاد کو کیسے اٹھا کے بھاگتے ہیں، چاہے گھر جل جائے، دروازے ٹوٹ جائیں، کچھ بھی چلا جائے، آپ اپنی اولاد اور آپ کی حفاظت کے لیے، آگ سے بچنے کے لیے آپ جس قدر کوشش کرتے ہیں اس قدر کوشش اپنے اولاد کو دین سکھانے کے لیے بھی، دین پر چلانے کے لیے بھی کرنی ہے۔ صرف اتنا کافی نہیں حضرت میں اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کر دی، بچے کو بھیجے تو انہیں نہیں آتا، آگ لگ گئی تو آپ ایسے کریں گے؟ بچے کو میں منع کی تھی پھر بھی جا کو جلدا حضرت میں کیا کروں، بولیں گے؟ نہیں بولیں گے آپ، بلکہ آپ تھپڑ لگا کے ہٹا کے اس کو بچائیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں ضرورت پڑے گی تھوڑی سی تنبیہ کیجیے، کبھی مار کی ضرورت پڑی، کبھی پیار کی ضرورت پڑی، کبھی کچھ انعام دینے کی ضرورت پڑی، کبھی کچھ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت پڑی، اس کے لیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، شرم بھی آتی ہے کہ دین کے لیے تو ہمارا یہ حال کہ مدرسے میں بار بار اعلان دینا پڑتا ہے، بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ بے بچوں کو بھیجو بھیجو بھیجو، مدرسہ کھل گیا، مدرسہ کھل گیا، مدرسے کی اہمیت بتانی پڑتی ہے۔ اسکول کی اہمیت پر کوئی تقریر نہیں کرتا، کبھی سنے آپ اسکول کی تقریر اہمیت پر؟ کوئی نہیں کرتا، لیکن 50,000 روپے ڈونیشن دے کر، فیس دے کر LKG میں داخلہ دلا رہے، UKG میں داخلہ دلا رہے ہیں، اپنے بچوں پر 1-1 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، 50-50 لاکھ بھی خرچ کر رہے ہیں، ڈاکٹر بناؤ، فلاں بناؤ، یہ بناؤ، خرچ کر رہے کر کے وہاں جا کر لائنوں میں ٹہر کر ذلت برداشت کر کے چاپلوسی کر کے سب کر کے اسکول میں بھیجے، لیکن اتنی بھی اہمیت مدرسے کی نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ان اسکولوں سے زیادہ ہو سکا تو دنیا کا فائدہ ہوگا، ورنہ وہ بھی ضروری نہیں۔ کتنے پڑھے لکھے ٹماٹر بیچ رہے، کتنے پڑھے لکھے دنیا میں کسی کام کے نہیں، خودکشی کر کے مر جا رہے ڈاکٹر انجینئر، اور ہمارے ملک کا وزیر اعظم تو پکوڑے بکوا رہا ہے کہ پکوڑے بیچو، چائے بیچنے والا تو پکوڑے ہی بکوائے گا کہ میں چائے بیچوں گا تم پکوڑے بیچو، ڈگریاں لے کے پکوڑے بیچو، چائے بیچو، اتنا ہی ملے گا، مرنے کے بعد ان ڈگریوں سے کچھ نہیں ملنے کا، ملا تو زیادہ سے زیادہ کچھ دنیا میں مل سکتا ہے، اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں، لیکن دین سکھائیں گے تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اولاد آپ کی فرما بردار بنے گی، نیک بنے گی، اور آپ فکر مت کیجئے، آپ کی اولاد کی روزی روٹی کا نظام اللہ خود بنائیں گے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے ہر ایک کی روزی روٹی طے کر دی ہے، وہ مل کے رہے گا۔ بقیہ میں منع نہیں کرتا آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، دنیا سکھائیں، آپ وہ بھی کیجئے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا جس قدر آپ اہمیت اسکول کی، کالج کی، دنیا کی تعلیم کی اپنے دل و دماغ میں رکھتی ہیں، اس سے زیادہ اس دین کی رکھیے، اور اگر ہم نے اس کے برابر بھی رکھی تو بھی خدا کے یہاں پکڑ ہوگی۔ دین تو بہت ضروری ہے، دین کے بغیر دنیا بھی نہیں، آخرت بھی نہیں، اور جن کی گزر جا رہی ہے انہیں آنکھ بند ہونے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آج کی میری جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیے، خود بھی دین سیکھیے، خود دین سیکھنے کے لیے یہ بھی ایک مجلس ہے، یہاں بھی آپ حاضر ہوئیے، اور آپ کی بہنوں کو، آپ کی سہیلیوں کو، آپ کے رشتہ دار خواتین کو آپ متوجہ کر کے یہاں لائیے۔ ہمارا جذبہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ کام کی چیزیں دی جائیں، آپ کو فائدہ پہنچایا جائے۔ عام طور سے عورتوں کے دین سیکھنے کے لیے
ان کے لیے کوئی زیادہ نظم نہیں ہوتا، اس کے لیے ہم نے نظم کیا ہے۔ یہاں تو اتنی عورتیں ہیں کہ اس سے 10 گنا بڑی جگہ بھی لے لی جائے تو ناکافی ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اس طرف توجہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم مایوس تو نہیں ہیں، ابھی بھی پر امید ہیں، اور اگر ایک بھی آئے تو ہم ان کے لیے بھی تقریر کریں گے، ہم ان کو بھی سمجھائیں گے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے، ہماری تمنا یہ ہے کہ کم سے کم جو بچے یہاں پڑھتے ہیں ان کی مائیں تو محروم نہ ہو، ان کے بہنیں تو محروم نہ ہو، ان کی دادیاں، نانیاں، ان کے رشتہ دار، ان کے گھر کے لوگ تو کم سے کم مدرسے میں آئے۔ اس لیے جو یہاں موجود ہیں اور جن کے سامنے انشاءاللہ یہ ویڈیو بعد میں چل کے جو ہم اسے نشر کریں گے مدرسے کے وہ چینل پر بھی اور دوسرے چینل پر بھی، تو جب آپ کے سامنے آئے تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا، اللہ کے لیے، دین کے لیے تھوڑا سا وقت اپنا لگائیے، تشریف لائیے۔ جب آپ آئیں گے تو آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا، ایک جنبش پیدا ہوگی، ایک حرکت پیدا ہوگی، اور آپ کے اندر ایک بیداری، ایک جوش، ایک ولولہ پیدا ہوگا۔ اس سے آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ کی نسلوں کا فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی آخرت کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور آپ کے بچے اگر مدرسے میں ابھی داخل نہیں ہوئے، غافل ہیں یا آپ کے پڑوسیوں میں، تو آپ ان کو مدرسے کی طرف متوجہ کیجئے اور مدرسے میں ان کا داخلہ کروائیے، اور جن کا داخلہ ہو گیا ان کو اہتمام کے ساتھ یہاں بھیجیے، اور اس کی عظمت کو، اہمیت کو اپنے دل و دماغ میں جمع کر رکھیے، اور یہاں سے جو ہدایات آپ کو دی جائیں ان ہدایات پر آپ چلتے رہیے اور اچھا ماحول بنا کے رکھیے۔ جیسا کہ ماشاءاللہ یہاں کے بچوں کی مائیں بھی ماشاءاللہ بہت ہی قابل بھی ہیں اور بہت قدردان بھی ہیں۔ میری اس تقریر سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کی اس قدردانی کو بھول رہا ہوں، نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو غفلت کر رہے ہیں وہ متوجہ ہوں، اور جو ماشاءاللہ متوجہ ہیں ان کو تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خطاب ان سے نہیں ہے، جو غفلت کر رہے ہیں ان سے ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ جیسے اب تک بھی پہلے رمضان سے پہلے آپ متوجہ تھے دین اس مدرسے کی طرف، ایسے متوجہ رہیں۔ آپ اپنے بچوں کو دین کی طرف، تعلیم کی طرف متوجہ رکھیں، اور جیسے ان کے نمازوں کی نگرانی ہوتی تھی اور ان کے اخلاق کی نگرانی ہوتی تھی، اس سلسلے میں ان کے استاد سے رابطہ ہوتا تھا، اور استاد کا کبھی ماں باپ سے رابطہ ہوتا تھا، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور بچوں کی تعلیم کی طرف ہماری توجہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اب یہ کام اور شروع کر دیجئے کہ آپ اپنے پڑوسیوں میں جو بچے جو دین سے محروم ہیں ان کو کسی بھی مدرسے میں، یہاں ہو تو یہاں، کہیں بھی کسی بھی مدرسے میں ان کو داخل کریں، اور اگر مستورات ہیں تو ماشاءاللہ یہاں سنا ہے کہ بہت سی مستورات یہاں بھی آتی ہیں، وہ ان کے گھروں میں ماشاءاللہ بڑی عورتوں کے لیے تعلیم کا نظم ہے۔ تو میں آپ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ میں سے بھی جو دین سیکھنا چاہیں، ہماری ان ماں اور بہنوں سے جو ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھی ہوئی اور دین سکھانے کا سچا جذبہ لے کر اپنے مدرسے گھر میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا ہے، اس مدرسے کو بھی آپ آباد کریں، اور دوسری بچیوں کو بھی، دوسری عورتوں کو بھی، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ان تمام کو بھی ان مدارس کی طرف بھی متوجہ کریں۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریے۔ الحمدللہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر عطا فرما، اے اللہ ہم بے شک گنہگار سیاہکار ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ گناہ کر کے آپ کے دربار میں آئے ہیں، اور اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی ہے بھی نہیں، ہم کسی کو مانتے نہیں، کسی کی پوجا نہیں کرتے، اے اللہ صرف آپ کو مانتے ہیں، آپ ایک اللہ ہمارے ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، ہماری پیشانیاں آپ ہی کے سامنے جھکتی ہیں، ہمارے پیشانیاں آپ ہی کے سامنے رگڑی جانے کے قابل ہیں، اور اللہ ہم آپ کے سامنے جھکتے ہیں، آپ ہی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ہمارا جینا مرنا سب آپ کے لیے ہے، اے اللہ آپ کے ہیں ہم، اے اللہ کوئی ماں باپ بھی اپنے اولاد کو چاہے وہ بگڑی ہوئی ہو اپنے سے دھتکارتے نہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، میرے رب
آپ ماؤں سے زیادہ کہیں زیادہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں. آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ, آپ کی محبت کا واسطہ اے اللہ ہم پر بھی رحمت برسا دیجئے, ہم پر بھی رحم کر دیجئے. اے اللہ یہاں ہم دین کی خدمت کے لیے آئے, دین سننے کے لیے آئے, دین سنانے کے لیے آئے. اے اللہ کسی نہ کسی جگہ دل کے کسی نہ کسی کونے میں آپ کی محبت ہے, دین سے تعلق ہے, تبھی تو اس مجلس میں ہم آئے ہیں. اے اللہ جب آ گئے ہیں تو آپ محروم نہ کیجئے. اے اللہ آپ کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں, یہاں کچھ کھلایا نہیں جاتا, پلایا نہیں جاتا, کچھ تقسیم نہیں کیا جاتا. اے اللہ یہاں تو صرف دین کی باتیں ہوتی ہے, یہاں تو پانی کا گھونٹ بھی نہیں دیا جاتا, بلکہ اللہ صرف دین کی غرض سے جمع ہوئے ہیں. اے اللہ جب جمع ہوئے ہیں تو ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے. یہاں جتنے حاضرین ہیں, حاضرات ہیں, ان تمام کو اے اللہ آپ مقبول بنا دیجئے, قبول کر لیجئے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو آپ کے لیے وقف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں نیک صالح بنا, تقوی کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین پر چلنا آسان بنا, ہماری اولاد کو, ہماری نسلوں کو دین پر چلانا آسان بنا. ہمیں بھی دین سکھا دے, ہماری اولاد کو بھی دین سکھا دے. اے اللہ ہماری زندگی میں جتنی ضروریات ہیں پورا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا کر دیجئے. جو کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی مصیبت کو دور کر دیجئے. گھروں کے جھگڑوں کو, فسادات کو ختم کر دیجئے, آپسی مسائل کو ختم کر دیجئے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت, عافیت عطا فرما, تندرستی عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے وابستگان میں, رشتہ داروں میں, متعلقین میں, ہمارے محبین میں جو دنیا سے پردہ کر گئے, دنیا سے چلے گئے, ان کی مغفرت فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہماری تلاوت کا, ہماری نیکیوں کا اجر ان کو بھی پہنچا دیجئے. اے اللہ ان کے حق میں بہتر فیصلے فرما, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے. اے اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. اے اللہ ہمیں بھی مر کے آنا ہے, مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما. اے اللہ ہماری جملہ ضروریات کو پورا فرما, ہماری ہر پریشانی کو دور فرما, ہماری ہر ضرورت کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے مسائل کو حل کر دیجئے. اے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما, اس مدرسے کے لیے یہ تعاون کرنے والوں کو قبول فرما, یہاں محنت جد و جہد کرنے والوں کو قبول فرما. جو ماں اور بہنیں یہاں دین کی غرض سے, دین سے تعلق کی بنیاد پر یہاں آتی ہیں ان کو قبول فرما, ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ ہم نے اپنے سوچ کے مطابق, اے اللہ ہم اپنے چھوٹی سی معلومات کے مطابق اور اے اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہم نے کچھ مانگا ہے. اے اللہ آپ ہماری ضروریات کو آپ اپنے شایان شان عطا فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اے اللہ آپ اپنے شایان شان ہمیں عطا کر دیجئے. دین دنیا کی عزتیں عطا کر دیجئے. اے اللہ ہر نعمت ہم کو عطا کر دیجئے. اے اللہ آپ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لین کی جتنی دعائیں کی ہیں اس میں ہمارا حصہ عطا فرما, اور جن شرور سے, آفات سے, بلیات سے, مصیبتوں سے آپ نے پناہ چاہیے ہم سب کو نبی پناہ عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ, وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین.